خداوند یسوع مسیح کے بابرکت جلالی بے عیب نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ جتنے لوگ اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، اور آپ جو یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہوتے ہیں، میں آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ آپ ضرور اس پیغام کو ایک دوسرے کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں تاکہ خدا کا کلام جو ہے وہ دوسروں تک پہنچ سکے۔ آج جس چیز پر میں بات کرنے والا ہوں وہ حقیقی آزادی ہے، اور جیسا کہ ہم یوم پاکستان منا رہے ہیں، جشن آزادی کی خوشیاں سارے پاکستانیوں کو مبارک ہوں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ 14 اگست 1947 میں پاکستان دنیا کے نقشے پر وجود میں آیا، اور جس کی بنیاد دو قومی نظریہ تھا، یعنی برِ صغیر کے اندر دو بڑی قومیں ہندو اور مسلم جو آباد تھیں، اور جن کے رہن سہن، خیالات، نظریات، رسومات، عقیدہ ایک دوسرے سے مختلف تھا۔ پاکستان میں مسیحیوں کا کردار جو ہے اس کو بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ جب پاکستان کی تحریک چل رہی تھی تو بہت سارے مسیحی لیڈرز جو تھے وہ بانی قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے تھے اور اپنا کردار ادا کر رہے تھے، اور مسیحیوں نے پاکستان کی سالمیت، ترقی، بقا، خوشحالی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ ملک بننے میں جن لوگوں نے اپنا کردار ادا کیا وہ قابل تعریف ہیں، لیکن ملک کو قائم رکھنا اور اس معیار پر قائم رکھنا جہاں ہر کسی کو بنیادی حقوق ملیں اور لا قانونیت نہ ہو، یہ ہم سب پاکستانیوں کی ذمہ داری ہے۔ ملک آزاد تو ہو جاتے ہیں، لیکن اگر اس میں رہنے والے بغض، حسد، لڑائی جھگڑوں، تفرقوں، بدی اور ناانصافی، ذات پات اور انا اور منفی سوچ کے اگر غلام رہتے ہیں تو یہ ملک کی ترقی کو روک دیتی ہیں چیزیں، اور ملک کی ترقی، ملک کی کامرانی، ملک کی سرفرازی ان وجوہات کی بنا پر رک جاتی ہے۔ بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مقدس دانیل کے صحیفے میں خدا جو قادر مطلق ہے اور جو زمین آسمان کا خالق اور مالک ہے، وہ اس خطے پر بھی اور دنیا کے تمام برے اعظموں پر بھی اور زمین اور آسمان، سیاروں، ستاروں، کہکشاؤں پر بھی حکمران ہے۔ اور دانیل کے صحیفے میں لکھا ہے، اس کے 4 باب اور اس کی 17ویں آیت کے اندر، یہ حکم نگہبانوں کے فیصلہ سے ہے، اور یہ امر قدوسیوں کے کہنے کے مطابق ہے، تاکہ سب ذی حیات پہچان لیں کہ حق تعالیٰ آدمیوں کی مملکت میں حکمرانی کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اسے دیتا ہے، بلکہ آدمیوں میں سے ادنا آدمی کو اس پر قائم کرتا ہے۔ خداوند کے کلام کے پڑھے، سنے اور سمجھے اور قبول کیے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خداوند جو بلا ہے اس کی شفقت ابدی ہے، اس کا کلام زندہ ہے۔ اور دانیل کے صحیفہ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دانیل کے نام کا مطلب ہی جو ہے وہ بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کون خدا کے برابر ہے، کون یہوہ کے برابر ہو سکتا ہے۔ دانیل کے نام کا مطلب یہ ہے۔
واقعی خدا کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اور جیسا میں بتا رہا تھا کہ کسی ملک کے اندر اگر یہ خوف، یہ ڈر ہوتا ہے کہ اس ملک کا مالک اور خالق اور اس ملک کو قائم رکھنے والا اور اس ملک کے اندر بادشاہوں کو لانے والا خدا ہے، تو پھر خدا کا خوف جو ہے وہ حکمرانوں پر ٹھہرا رہتا ہے۔ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، کسی ملک کے اندر اس کی بقا، اس کی جو سلامتی ہے وہ تب تک قائم نہیں رہ سکتی جب تک اس ملک کے حکمران، عمرا یا بادشاہ یہ جان نہ لیں کہ حقیقی اور اصل مالک اور حکمران جو بادشاہ ہے وہ خدا تعالی ہے، جو ساری کائنات اور تمام کائنات کا مالک ہے اور عدل و انصاف کرتا ہے۔ ملک تو آزاد ہو جاتے ہیں، لیکن اگر اس میں رہنے والے آزاد نہ ہوں تو ملک ترقی کرنے سے اور ملک آگے بڑھنے سے رک جاتے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ملک کے اندر اگر نفرت ہے، اگر منفی سوچ ہے، اگر ملک کے اندر انتشار ہے، تو پھر ملک کے اندر جو ہے وہ گمراہی جنم لیتی ہے۔ غلامی ترقی نہیں ہونے دیتی۔ اگر کوئی بغض کا غلام ہے، اگر کوئی حسد کا غلام ہے، اگر کوئی لڑائی جھگڑوں کا غلام ہے، اگر کوئی نفرتوں کا غلام ہے، اگر کوئی ذات پات کا غلام ہے، تو وہاں پر ملک ترقی نہیں کرتے ہیں، بلکہ ملک کے اندر خوشحالی، محبت، سرشاری اور خلوص جو ہے وہ ترقی کا باعث بنتے ہیں۔ اور لاقانونیت، اخلاقی قدریں، معاشرتی قدریں نہ ہونے کے برابر جس ملک کے اندر ہوں گی، وہاں پر کبھی بھی معاشرے آزاد نہیں ہوتے ہیں۔ جہاں بسیدہ نظریات، جبر اور بسیدہ سوچ ہوگی، وہاں پر کبھی ملک آزاد نہیں ہوتے ہیں۔ بظاہر تو وہ نظر آزاد آتے ہیں، لیکن وہ آزاد نہیں ہوتے ہیں۔ میرے عزیزو، بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ خدا کی قدرت ہی تمام مملکت میں حکمرانی کرتی ہے، اور خدا ہی سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے۔ بادشاہ اسی کی مرضی سے آتے ہیں اور بادشاہ اسی کی مرضی سے معزول ہوتے ہیں، اور ملک ترقی خدا کی مرضی سے کرتے ہیں اور خدا کی مرضی سے آگے بڑھتے ہیں۔ لیکن جہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا کا کلام اثر نہیں کرتا، خدا کا قانون، خدا کی محبت، خدا کا خوف کام نہیں کرتا، وہاں لاقانونیت جنم لیتی ہے۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے، رومیو 3 باب اور اس کی 23ویں آیت کے اندر، کہ ہر شخص جو پیدا ہوتا ہے، ہر شخص جو روئے زمین پر پیدا ہوا ہے، اس کے بارے میں لکھا ہے، اس لیے سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے۔ اور سب انسان جو پیدا ہوتے ہیں کسی نہ کسی بات میں خطا کرتے ہیں، اور ہر انسان گناہ کے اندر پیدا ہوتا ہے اور گناہ کی حالت میں ہے اور گناہ کا غلام ہے۔ جب وہ گناہ کا غلام ہے تو وہ کیسے ممکن ہے کہ نیکی کرے؟ وہ کیسے ممکن ہے کہ دوسروں سے محبت کرے؟ اس میں حسد ہوگی، اس میں لڑائیاں ہوں گی، اس میں بغض ہوگی، اس میں تفرقے ہوں گے، اس میں بدی ہوگی، اس میں ناانصافی ہوگی، اس میں بڑی اور ایسی باتیں ہوں گی جس سے اس کی سوچ منفی رہے گی۔ اور اگر کوئی گناہ کا غلام ہے تو میرے عزیزو، وہ گناہ گاروں کو ہی جنم دے گا اور غلام غلاموں کو ہی جنم دیتے ہیں۔ خدا چاہتا ہے کہ
اس کے لوگ یہ جان جائیں کہ خدا ہی حکمرانی کرتا ہے۔ لیکن حقیقی آزادی جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان گناہ آلودہ فطرت سے آزاد ہو۔ حقیقی آزادی یہ ہے کہ انسان اس گناہ آلودہ انسانیت سے آزاد ہو جس سے خداوند یسوع مسیح آزاد کرنے کے لیے آئے ہیں، اور جس سے لاقانونیت، ناانصافی، جہالت، جبر، نفرت، حسد، بدی اور خود غرضی پیدا ہوتی ہے، وہ گناہ آلودہ فطرت ہے۔ اور جب گناہ آلودہ فطرت ہے تو پھر کیسے ممکن ہے کہ انسان جو ہے وہ حقیقی آزادی کو سیلیبریٹ کر سکے جہاں گناہ کا قبضہ ہے۔ اسی لیے بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ مسیح نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے۔ غلطیوں 5 باب اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، پس قائم رہو اور دوبارہ غلامی کے جوئے میں نہ جتو۔ مسیح وہ واحد ہستی ہے، وہ شخصیت ہے جس نے ہمیں پرانی انسانیت سے، گناہ آلودہ فطرت سے آزاد کیا ہے، اور مسیح صلیب پر مصلوب ہوا ہے تاکہ وہ بنی نوع انسان کے گناہ، جس کے بارے میں رومیو کے خط میں لکھا ہے کہ ہر ایک شخص جو پیدا ہوتا ہے وہ گناہ کے اندر پیدا ہوتا ہے اور خدا کے جلال سے محروم ہے، اس گناہ کو، اس موروثی گناہ کو، طبعی گناہ کو اور تمام بنی نوع انسان کے گناہوں کا کفارہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے اپنے بدن پر ہمارے گناہوں اور خطاؤں کو لے لیا اور وہ ہمارا عوضی ہو گیا، اور ہمیں آگے کو گناہ کی غلامی میں زندگی نہ گزارنی پڑے، اس لیے اس نے اپنے آپ کو رضا کرانہ طور پر جو ہے وہ موت کے حوالے کر دیا۔ تو میرے عزیزو، اگر اس نے ہمیں آزاد کیا ہے تو پھر ہم دوبارہ غلامی کے جوئے میں نہ جتیں۔ پہلے کرنتھیوں کے خط کے اندر اس کے 7ویں باب کے اندر اور اس کی 21ویں آیت میں لکھا ہے کہ اگر تم غلامی کے جوئے کی حالت میں بلائے گئے ہو تو پھر فکر نہ کرو، لیکن اگر تم آزاد ہو سکتے ہو تو اسی کو اختیار کرو۔ مسیح یسوع جو ہے اس نے ہمیں آزاد ہونے کے لیے بلایا ہے۔ ملک تو آزاد ہو جاتے ہیں، تحریک چلتی ہیں اور ملک آزاد ہوتے ہیں، خاندان آزاد ہو جاتے ہیں، شہر آزاد ہو جاتے ہیں، محاصرے ٹوٹ جاتے ہیں، فصیلیں پھر سے بن جاتی ہیں، لیکن اگر اس کے اندر رہنے والے آزاد نہ ہوں اور اس ملک کے اندر اگر رہنے والے جو ہے وہ بغض، حسد، غلامی اور لڑائی جھگڑوں، نفرتوں، ذات پات، انا اور منفی سوچ کے غلام ہیں تو پھر وہ ملک ترقی نہیں کرتے ہیں۔ اور اس غلامی کے جوئے سے اگر کوئی آزاد کر سکتا ہے تو وہ ایک ہی ہستی ہے اور وہ خداوند یسوع مسیح ہے جو آزاد کرنے کے لیے آیا ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح وہ ہستی ہے جو حقیقی آزادی کی شادمانی بخشتا ہے۔ ملک کے اندر جشن ہو، قوموں کے اندر جشن ہو، امتوں کے اندر جشن ہو آزادی کے، بڑی خوبصورت بات ہے، لیکن اس سے بڑھ کر اگر ہماری اندر اس بات کا جشن ہو کہ ہم آزاد کیے ہوئے ہیں، ہم آزاد ٹھہرائے ہیں اور مسیح نے ہمیں آزاد کیا ہے، تو یہ خوبصورت بات ہے۔ دانیل نبی یہ کہتا ہے کہ خدا آدمیوں کے درمیان حکمرانی کرتا اور خدا ہی حکمرانی بخشتا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، ضروری یہ بات ہے کہ ہم کہیں اپنی انا کے غلام تو نہیں، کہیں ہم نفرت کے غلام تو نہیں ابھی تک۔ اگر ہم
اپنی انا، نفرت، بغض، حسد، لڑائیوں، جھگڑوں، تفرقوں کے غلام ہیں تو یہ ہمارے ملک کے لیے رکاوٹ کا باعث ہے۔ خوشحالی، محبت، سرشاری اور مخلصی، خلوص اور انسانی حقوق کی راہ اگر ہم ہموار کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اپنے اندر آزادی کو لانا ہوگا، اپنے اندر اس آزادی کو دیکھنا ہوگا اور اپنے اندر حقیقی آزادی کو پانا ہوگا جو یسوع مسیح کے وسیلہ سے حاصل ہوتی ہے۔ خداوند ہم سبوں کو بڑی برکت دے اور اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب برکت پائیں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔